لیکن اچانک پاپا اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ بستر سے لگ گئے۔ انہوں نے کہا فوری طور پہ یہ گھر چھوڑ دے۔ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، میں کیسے بتاؤں۔ تو ہمیں ایک بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ Hello, creepy people. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنی اپنی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی نیک کام اور اچھا کام ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے۔ اگر تو نہیں کر رہے تو پلیز کیجئے، کیونکہ اس دنیا میں نگیٹیوٹی اور خراب چیزیں آلریڈی بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر کسی کو تم بہتر نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ بہتر کر دو۔ اینی وے، آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمیں ویڈیو ملی ہے ایک خاتون کی، اور جب میری ٹیم نے بتایا کہ اس ٹاپک کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ اس کو ساتھ ہی دیکھیں گے۔ اینڈ کیونکہ ایک کویشچن ہوتا ہے نا کہ کیا ہمیں یہ سٹوری جو ہے وہ آن اسکرین چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے، تو میں نے کہا چلانی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے بتائی ہے کہ بھئی یہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو چلیں چل کے سنتے ہیں کہ کہانی کیا ہے اینڈ فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا یا کیا تھا۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم اذلان بھائی، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور میں بھی چاہ رہی تھی کہ اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے ساتھ بھی کچھ انہونی سی ہوئی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، ہم لوگ 8 سال سے کراچی میں رہ رہے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ 3 بچوں کا ساتھ تھا۔ تو ہم نے پلاٹنگ لینے کا سوچا۔ کافی سوچنے کے بعد میرے شوہر اور میں نے مشورہ کیا کہ ہم کسی اچھی جگہ پلاٹ لیں جہاں ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں۔ تو ہم نے ملیر میں پلاٹ لیا۔ ملیر میں ہم نے پلاٹ لیا تو ہم نے سوچا کہ اب پلاٹ تو لے لیا، اس کو بنوانا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ ہم رہتے تھے اس جگہ سے پلاٹ بہت دور تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ فلیٹ بھی ہم اسی جگہ لے لیں قریب، تاکہ ہم گھر بھی بنواتے رہے اور وہاں رہائش بھی رہے، تاکہ ہمیں آنے جانے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ پھر ہم نے گھر کے قریب ہی فلیٹ بھی لے لیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوا، جب ہم وہ پلاٹ بنانے کا سوچتے، اس کا نقشہ بنانے کا سوچتے، تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہی تھی اور وہ نقشہ ہمارا بن کے نہیں دے رہا تھا۔ مسئلے میں مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا، کبھی بچے بیمار، کبھی شوہر بیمار، کبھی میں بیمار، اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ پھر میرے پاپا وغیرہ بھی آنے لگے ہم سے ملنے کہ کیا ہوا، آپ لوگ اتنے بیمار رہ رہے ہو، مسئلہ کیا ہے۔ پاپا ٹھیک ٹھاک تھے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ان کے ساتھ کزن بھی آئی، لیکن اچانک پاپا اتنے بیمار ہو گئے کہ وہ بستر سے لگ گئے، اور وہ 2 سے 3 دن میں واپس گھر چلے گئے، اور کزن وغیرہ بھی ہماری بیمار ہو گئی اور وہ سب بھاگ گئے۔ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں ابھی آپ کو اپنی سٹوری یہ بتا رہی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے ساتھ ابھی بھی وہی چیز ہو رہی ہے، کیونکہ ہم بھول نہیں پا رہے اس چیزوں کو، اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہے۔ بہرحال پھر ہم نے سوچا کہ چلو دوبارہ ہم پلاٹ کی طرف جاتے ہیں، پلاٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مسئلہ وہی آ گیا۔ میرے 3 بچے تھے جن کی عمر 4 سال، 2 سال اور 1 سال تھی۔ تو ان کے پاپا نے کہا کہ چلو ہم شروع کرتے ہیں، نقشہ وغیرہ بنانے جاتے ہیں۔ جب وہ دوسرے دن سوچتے تھے جانے کی تیاری کرنے کے لیے، تو رات سے ہی پرابلم شروع ہو جاتی تھی۔ اتنے بیمار میرے بچے ہو جاتے تھے کہ انہیں ہاسپٹلائز کروانا پڑتا تھا، اور 2-2 3-3 دن ہم ہاسپٹل میں ہی رہتے تھے۔ میری حالت بھی بہت خراب ہو گئی، میں بھی بہت بیمار ہو گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا ہمیں ہو کیا رہا ہے۔ پھر میری ممانی کے ایک جاننے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہمیں ان کا پتہ دیا کہ آپ یہ بلائے، دکھائے۔ ہم نے ان کو بلایا، اپنا گھر دکھایا، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نا،
میں وہ بیان نہیں کر پا رہی. اللہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے. خیر ان کو ہم نے بلا کے اپنا پلاٹ بھی دکھایا، گھر بھی دکھایا. انہوں نے کہا فوری طور پہ یہ گھر چھوڑ دیں اور پلاٹ بھی بیچ دیں. آپ سوچیں کیا گزرے گی، جو اتنی محنت اتنی جد و جہد سے ہم نے وہ پلاٹ لیا، شفٹنگ کی، ادھر آئے اور سب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ ایسے اثرات ہیں جو آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں، آپ کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے. پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ پڑھائی کرنے دے دے تاکہ ہم یہاں پہ کچھ پڑھیں، اور جب تک یہ پلاٹ نہیں بک رہا ہم سکون سے رہ سکیں. انہوں نے خیر دے دیا ہمیں پڑھائی کے لیے. پھر ہم نے پڑھائی تو کی، شروع کر دی، لیکن ہمارے دن بہتر نہیں ہو رہے تھے. میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، میں کیسے بتاؤں کہ کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ وہاں پہ. میرے بچے بیمار، میں بیمار، میرے شوہر بیمار، میرے گھر میں آنے والے لوگ بیمار. ایسی انہونی ہونے لگی کہ ہم اتنے بزدل ہو گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں. پھر ایک دن ایسا ہوا جب جنید جمشید کا جہاز کریش ہوا. ہم لوگ ٹی وی لانچ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور میرے بچے کھیل رہے تھے. میرا چھوٹا بچہ کمرے میں گیا اور میں اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن اس نے میری آواز نہیں سنی. پھر میں پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگی، وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا اور دروازہ بھی بند تھا. پھر میں رونے لگی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. پھر میرے نیبر ہمارے پاس بچے کو لے کر آیا. میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بچہ ان کے ساتھ کیسے. انہوں نے کہا ہم واک کر رہے تھے تو ہمیں ایک بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی. ہم اوپر گئے، بہت اندھیرا ہو رہا تھا. اب یقین کریں گے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چلیے میں بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اندھیرے میں اکیلے رو رہا تھا اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ اتنے اندھیرے میں اتنی اوپر کیسے آ گیا. میں بہت پریشان ہو گئی اس بات سے کہ میرا اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے اتنی اوپر چلا گیا. پھر ہم نے دوبارہ رابطہ کیا کسی اور عامل سے. انہوں نے کہا اپنے پلاٹ کی مٹی لے کر آیا. ہم اپنے پلاٹ کی مٹی لے کے ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ کسی ہندو کا سایہ ہے، کیونکہ اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی اس ٹائم. اور انہوں نے کوئی پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد ہمیں یہ بات بتائی. تو ہم نے کہا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا آپ فوراً یہاں سے شفٹ ہو جائیں ورنہ آپ کی جان اور مال دونوں چلے جائیں گے. ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے. اب وہاں رہنا بھی ہمارے لیے بیکار تھا کیونکہ اتنے واقعات ہو چکے تھے کہ ہم سے اب وہاں گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا. پھر ہم بحریہ شفٹ ہونے کا سوچنے لگے. ہم نے وہاں گھر دیکھا، 1 مہینے کے اندر ہم نے شفٹنگ شروع کر دی. ہوا کچھ اس طرح کہ ہم جب شفٹنگ کر رہے تھے تو ہم نے سارا سامان بھیج دیا. لاسٹ میں 1 ٹرک رہ گیا تھا بس سامان کا. ہم نے کہا چلے یہ بھی شفٹ کر کے پھر ہم بھی ساتھ ہی نکل جاتے. تو جب ہم وہ سامان لوڈ کروا چکے تھے میرے ہسبینڈ اندر سے آئے تو انہوں نے کہا ابھی تو بہت سارا سامان پڑا ہے فلیٹ میں. ہم نے کہا سامان پڑا ہے کیونکہ ہمارے سارے کزن آئے ہوئے تھے ساتھ شفٹنگ کروانے کے لیے. ہم نے کہا ہم نے تو سارا سامان شفٹ کروا دیا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی سامان ہے اندر بہت سارا. ہمیں بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ ایک سامان میں نے خود پیک کیا تھا. خیر ہم نے شفٹ کر کے ہم چلے گئے بحریہ. وہاں جانے کے بعد ہمیں یہ چیزیں تنگ کرتی تھی کافی دنوں تک
میرے ہسبینڈ یہی کہتے تھے وہاں بہت سامان پڑا ہے، وہاں بہت سامان پڑا ہے، جبکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک ایک چیزیں وہاں سے خالی ہو چکی تھی. لیکن اس واقعے کے بعد میری روح تک کانپ جاتی ہے، کیونکہ صرف میرے ہی نہیں میرے بچوں کا ساتھ بھی تھا، اور میرے بچے جس درد اور جس تکلیف سے گزرے، جس درد اور جس تکلیف سے میں گزری ہوں، اللہ کسی کو نہ گزارے. بحریہ شفٹ ہونے کے بعد الحمدللہ اب ہماری زندگی میں سکون ہے، اور اب ہم پلٹ کے بھی اس طرف نہیں دیکھنا چاہتے، اور نہ ہی میں اب بیان کر سکتی ہوں یہ تکلیف، یہ درد جو گزرا ہے، میں بیان ہی نہیں کر سکتی الفاظوں میں. اوکے خواتین اور حضرات، فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں. آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کامنٹ کر کے بتائیں کہ کیا یہ کہانی سچ تھی، یا یہ کہانی ایک ڈرامہ تھی، یا آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف ایک بنائی ہوئی ہے یا ایسی مت ہے. فیصلہ آپ لوگ کے ہاتھ میں. اگر آپ لوگ کے پاس ایسی کوئی کہانی ہے یا آپ لوگ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اسکرین کے اوپر جو نمبر لکھا آ رہا ہے اس پر آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں، اور ہم وہ ویڈیو اس طرح سے اپنے شو میں چلائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.